گلیوں کے اندر آج بھی نیچرلی خوشبو آتی ہے، کوئی گیم نہیں۔ جو مدینے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں سے آج کو خوشبو آتی ہے، اور بالخصوص غار حرا اور غار ثور کے اندر جہاں ہمارے آقا نے کچھ وقت گزارا، ان پتھروں سے آج کو خوشبو آتی ہے۔ اور غلاف کعبہ کو اور حجر اسود کو تو وہاں کے رہنے والے عطر لگاتے ہیں، لیکن اس دور پہاڑ کے اوپر غار میں کچھ آ کے خوشبو لگا کے نہیں آتا، لیکن اس غار سے آج کو خوشبو آتی ہے، ان کے پتھروں سے خوشبو آتی ہے۔ شاید کہتا ہے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے، سبحان اللہ، گلیوں میں خوشبو ہے مدینے کی۔ پیارے نبی بھائیوں، ہمارے آقا علیہ السلام کا مدینہ بھی ہوتا ہے۔ آئیے حضرت انس بن مالک کی زبانی سنتے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 10 سال ہمارے آقا کی خدمت کی، 10 سال خدمت کی، اور یہ 10 سال خدمت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی 10 سال کے عرصے کے اندر کبھی بھی اپنے آقا کو ناراض نہیں پایا، کبھی بھی آپ کے چہرے پر میں نے دکھ، پریشانی، ناگواری کی اثار نہیں دیکھی۔ اور یہ انس بن مالک وہ ہیں کہ جن کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے والدین آ گئے، چچا آ گئے، بھائی آ گئے کہ ہم انس بن مالک کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب کو پتا چلا کہ حضرت انس کو لینے کے لیے آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ انس سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہتے تو اس کو ساتھ لے جاؤ۔ اب جس کو 10 سال کے بعد اپنے والدین ملے ہوئے، آپ گم ہو گئے تھے بچپن، آپ نے یعنی ہمارے آقا نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا، پالا، اور اپنی خدمت سے آپ کو شرف عطا فرمایا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب 10 سال کے بعد آپ کے والدین آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، باپ نے جب آپ کو لے جانا چاہا تو آپ نے کہا کہ اے باپ، اے ابا جان، آپ کی شفقت، آپ کی محبت بڑی پیاری ہے، لیکن میں نے اپنے آقا کی محبت سے، اپنے آقا کی شفقت سے کسی کو بڑھ کر نہیں پایا۔ میں اپنے آقا کی خدمت میں رہتا تھا، اور وہ باپ بھی اپنے بیٹے کی، اپنے نبی سے محبت دیکھ کر، اور اس جو پرستگی کا عالم تھا اس کو دیکھ کر وہ خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ وہ صحابی ہے، اور یہ ان کی زبانیں سنتی ہیں کہ انہوں نے آقا کے پسینے کو کیسا پایا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عنبر، کستوری اور کسی خوشبو کو ہوئے رسول علیہ السلام سے زیادہ خوشبودار نہ پایا۔ کستوری پتہ کیا ہوتی ہے؟ کستوری جنت کی خوشبو ہے، اور علماء کہتے ہیں، اور جو عطر بیچتے ہیں عطار لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اصل خوشبو کستوری کی سن لے تو اس کی ناک سے خون بہنے، اللہ، اتنی یہ پائیدار خوشبو ہوتی ہے۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کا پسینہ جو ہے یہ عنبر اور کستوری سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میرے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا، آپ نے اپنا ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا، تو میں نے آپ کے دست مبارک کو برف کی طرح ٹھنڈا اور ایسا خوشبودار پایا کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ عطار کے جو عطر بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے جو صندوقچہ ہوتا ہے اس سے نکالا، یعنی اگر آپ کے ہاتھ سے خوشبو آ رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے عطر دان سے آپ نے اپنا ہاتھ نکالا ہے، تو اتنا ٹھنڈا تھا جیسے برف ہوتی ہے۔ جیسے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے آقا علیہ السلام سے مصافحہ کرتا اور میرا بدن آپ کے ساتھ مس کرتا تو میں اس کا اثر بعد میں اپنے ہاتھوں سے پاتا، وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتے۔ اب پیارے نبی بھائیوں، صحابہ کی فکر کا رش، ہم جب کسی بھی عالم دین سے مصافحہ کر لیتے ہیں، کسی اللہ کے ولی سے مصافحہ کر لیتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھوں کو چومتے بھی ہیں، اس کے بعد ان سے خوشبو بھی محسوس کرتے ہیں۔ صحابہ کی قسمت اتنی پیاری ہے کہ وہ اللہ کے محبوب سے جو ہے شب و روز، صبح و شام مصافحہ کیا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے آقا سے مصافحہ کر لیتا تھا، آپ سے سلام لے لیتا تھا،
تو مجھے اپنے ہاتھ سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو آیا کرتی اور اس خوشبو کو میں سلام لینے کے بعد پورا کرتا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نماز پڑھ کر تشریف لائے تو لوگ آپ کے مبارک ہاتھوں کو اپنے چہروں پر ملنے لگے. میں بھی آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں یعنی میں نے پکڑ لیا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. پہلے اسلامی بھائیوں حضرت انس بن مالک جی فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کا رنگ سفید اور روشن تھا. پسینے کی بوند آپ کے چہرے پر ایسی نظر آتی تھی جیسے بکھرے ہوئے موتی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کبھی کبھی دوپہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لا کر آرام فرماتے. جب آپ سو جاتے تو آپ کو پسینہ آ جاتا اور میری والدہ پسینہ مبارک کی بوندوں کو شیشی میں جمع کر لیتی. ایک دن میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایسا کرتے ہوئے میری اماں جان کو دیکھ لیا تو فرمایا اے ام سلیم کیا کرتی ہو؟ عرض کیا یہ حضور کا پسینہ ہے, ہم اسے عطر میں ملا لیں گے اور یہ عطر جو ہے جب یہ پسینہ عطر میں مل جائے گا تو وہ عطر تمام خوشبو سے بہتر خوشبو ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ ہی فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک شخص ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے اور میرے پاس خوشبو نہیں, آپ کچھ خوشبو عطا فرمائیں. فرمایا کل ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آ جانا. دوسرے روز وہ شخص شیشی لے کر حاضر ہو گیا. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں سے اپنے پسینے کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور اکٹھا کرتے جاتے اور اس شیشی میں ڈالتے جاتے حتیٰ کہ وہ شیشی بھر گئی. پھر فرمایا اسے لے جاؤ اور بیٹی سے کہنا کہ اسے لگا دیا کرے. بس جب وہ آپ کے پسینہ مبارک کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ اس کی خوشبو کو محسوس کیا کرتے. جب بھی آپ وہ لڑکی اس صحابی کی صحابیہ بیٹی اس خوشبو کو استعمال کرتی, اس پسینے کو استعمال کرتی تو سارے مدینے میں ہمارے آقا کے پسینے کی خوشبو پھیلا کرتی. یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ گھر خوشبو والوں جو اپنے آقا کی انہیں خوشبو ملی تھی اس خوشبو کو استعمال کرنے کی وجہ سے سارے مدینے کے اندر خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا. یعنی اس انفرادی جو آپ کو خصوصیت ملی تھی اس کی وجہ سے سارے مدینے میں ایک منفرد مقام آپ کو مل گیا کہ اس گھر کے آقا کے پسینے کی خوشبو آتی ہے. میرے بھائیوں حضرت جابر اور حضرت انس فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی کسی گلی میں گزرتے تو لوگ اس گلی سے خوشبو پا کر کہتے کہ اس گلی سے ہمارے آقا کا گزر ہوا. یعنی آپ کے گزر جانے کے بعد بھی آپ کی خوشبو سے اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ ہمارے آقا یہاں سے گزرے ہیں. اب پیارے نبی بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہمارے آقا کو آخری غسل کیا یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آقا کو غسل دیا آپ سے ایسی پاکیزہ خوشبو پھیلی کہ ہم نے اس کی مثل کبھی خوشبو نہیں پائی. آپ کے مبارک جسم سے ایسی خوشبو میں نے پائی کہ اس خوشبو جیسی میں نے کبھی بھی خوشبو محسوس نہیں. پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائیوں پتہ چلا کہ ہمارے آقا کی وہ ذات ہے کہ جس ذات کا پسینہ بھی خوشبو ہے. تو آپ کا پسینہ اگر ملتا ہے تو آپ کے سینے آپ کے مبارک جسم اطہر اور آپ سے جو موجودات کا ظہور ہوا اس کی مثال کہاں مل سکتی ہے.